أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين وحبيب إله العالمين وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه وكثر انصاره واهلك اعداءه ولعنة الله الدائمة ولا اعدائهم اجمعين. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم افمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. صلوات. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہوگا جو معلومات نہ رکھنے کی بنا پر لوگوں کو غلط اور جھوٹی باتیں بتا کے بہکا رہا ہے. قرآن یہ اعلان کر رہا ہے افمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر لوگوں کو بہکانے کا سبب بن رہا ہے. اور اس عنوان پر آج ہماری تیسری گفتگو ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مرض یا بیماری صاحبان ایمان کی یہ خرابی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن کا ایک اچھا سا ترجمہ ہاتھ میں لے کر ہم فقہ پر، دین پر، شریعت پر اتنی ہی بڑی اتھارٹی بن چکے ہیں کہ معاذ اللہ جتنی بڑی اتھارٹی آغائے حسین بروجردی یا آغائے محسن الحکیم یا آغائے خوئی اپنی 70 اور 75 سال کی زندگی حوزہ علمیہ نجف میں گزارنے کے بعد بنے تھے. بلکہ ہمارے خیال میں تو ہمارا علم اور ہماری نالج ان سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ جو فتویٰ بے دھڑک ہم دے دیتے ہیں تو ساتھ میں اعتراض بھی کرتے جاتے ہیں کہ دیکھیے ان علماء کو کیا ہوا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اور ان کا فتویٰ اس کے اگینسٹ جا رہا ہے. اتنے آرام کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے انسان یہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ بعض اوقات تعجب ہوتا ہے کہ کیا یہ وہی مومن ہے کہ جو ان ائمہ اہل بیت کو مانتا ہے، ان ائمہ معصومین کا کلمہ پڑھنے والا ہے، جن کا پیغمبر اسلام کی زندگی کے بعد سب سے پہلا اختلاف اسی ایک بات پہ تو ہوا تھا. پیغمبر اسلام کے فوراً بعد مسلمان دو حصوں میں تقسیم ہو گئے، دو اسکول آف تھاٹ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے. ایک کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ قرآن ہے وہی سب کچھ ہے، اور دوسری جانب ائمہ طاہرین تھے کہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ نہیں، قرآن کو تم بغیر ہمارے سمجھ ہی نہیں سکتے ہو. قرآن میں اگر حکم نماز ہے تو اس کی ڈیٹیل کہاں ہے، حکم زکوٰۃ ہے تو اس کی تفصیل کہاں ہے. تو ائمہ طاہرین نے سب سے پہلے دن جس بات پر عام مسلمانوں کی اپوزیشن اختیار کی تھی، آج امام کا ماننے والا بے عین ہی وہی غلطی کرتا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ کرنسی نوٹ پہ زکوٰۃ نہیں، قرآن میں 300 مقام پہ زکوٰۃ کا تذکرہ ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت امام میں نماز جمعہ واجب نہیں یا واجب تخیری ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ادھر اذان کی آواز سنائی دے ادھر ذکر خدا کی جانب دوڑ پڑو. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جو کچھ تمہیں مال غنیمت ملے اس میں تمہیں خمس نکالنا ہے. اور یہی چیز جب آگے بڑھتی
تو سورہ بقرہ کی آیات کو استعمال کر کے آج کے زمانے میں روزے کو معاف ثابت کیا جاتا کہ روزہ تو بہرحال واجب ہی نہیں، نماز قصر کا انکار کیا جاتا کیونکہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ لا جناح علیکم، اگر تم سفر میں نماز قصر کرو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے قرآن یہ کب کہہ رہا ہے کہ قصر کرو، یہ کہہ رہا ہے کہ قصر کرو تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ غرض یہ کہ قدم قدم پہ ذاتی اجتہاد اور ذاتی نظریات سے کام لیا جاتا۔ ائمہ معصومین ان لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ جن کی زبان عربی، جو عربی زبان کے تمام الفاظ کو اور گرامر کو جانتے ہیں، کہ تم قرآن نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہمارے پاس نہ آؤ، اور ہماری تو یہ حالت ہے کہ عربی بھی نہیں جانتے ہیں، فقط اردو ترجمے کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے آیت اللہ خوئی کے علم کو چیلنج کرتے ہیں، آیت اللہ محسن الحکیم کے فتوے کو چیلنج کرتے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی کے معلومات فقہ کو چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہی وہ خرابی ہے کہ جس کا قرآن مسلسل تذکرہ کر رہا، اور یہی اسی سلسلے میں میں نے کل یہ عرض کیا تھا کہ ہر جگہ 2 + 2 4 کی طرح سے فقہ کے مسئلے نہیں، فقہ میں حقیقتاً ہر چیز عقل کے مطابق ہے، لیکن یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے۔ وہ مشہور روایت فقط یاد دلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے کل مجلس پڑھی تھی کہ فقہ کے سامنے اپنی عقل استعمال نہ کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقہ خلاف عقل ہے، بلکہ ہمیں ہر چیز نہیں بتائی گئی، اس لیے ہماری محدود عقل اس کو نہیں سمجھ پاتی۔ ورنہ وہ مشہور روایت کہ جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہوا کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا سب سے بڑا فقیہ کہتا، اور وہ اپنے آپ کو اتنا بڑا فقیہ کہتا کہ حدیث رسول پہ وہ اعتراض کرتا ہے کہ پیغمبر کی حدیثیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، یہ خلاف عقل ہے۔ امام نے سوال کیا کہ کیا تم وہی آدمی ہو جو قرآن اور حدیث کے سامنے بیٹھ کے اپنی عقل کو اور اپنے قیاس کو استعمال کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، میں قرآن اور حدیث کو دیکھتا ہوں، اگر میری عقل کے مطابق ہے تو مانتا ہوں، ورنہ وہ فتویٰ دیتا ہوں کہ جو میری عقل میں آ رہا ہے۔ امام نے کہا پھر اتنا بتاؤ، دیکھیے حدیث تو بہت مشہور ہے، علماء کرام ولادت و شہادت امام میں تو ضرور ہی اس واقعے کو پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہمارے یہاں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا واقعہ۔ امام نے کہا پھر یہ بتاؤ کہ تمہارا فتویٰ کیا، قتل کو تم بڑا گناہ کہتے ہو یا زنا کو؟ کہا کہ عقل کے اعتبار سے قتل بڑا گناہ۔ امام نے کہا تو اسلام قتل میں 2 گواہ اور زنا میں 4 گواہ کیوں مانگتا؟ چھوٹے جرم میں تو بڑا اور بڑے جرم میں چھوٹی گواہی مانگی جا رہی، اب اس موقع پہ تم کیا فتویٰ دو؟ یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں پیشاب کی نجاست زیادہ ہے یا منی کی نجاست زیادہ؟ اسلام کے اعتبار سے پیشاب کی نجاست زیادہ، پیشاب کپڑے پہ لگ جائے تو 2 مرتبہ پاک کرنا پڑتا، باقی ساری نجاستیں کپڑے پہ لگیں تو 1 مرتبہ میں کپڑا پاک ہو جاتا۔ تو معصوم نے پوچھا، کہا کہ مولا واضح ہے کہ پیشاب کی نجاست زیادہ، کہا کہ پھر پیشاب کے خارج ہونے پر وضو کے اور منی کے خارج ہونے پہ غسل کے قائل کیوں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ بڑی نجاست میں چھوٹی چیز اور چھوٹی نجاست میں بڑی چیز واجب ہو جائے۔ یہ بتاؤ کہ تمہارا نظریہ کیا ہے، مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ کہا کہ یہ تو واضح چیز ہے کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقتور ہے۔ امام نے کہا کہ پھر میراث میں مرد کو دوگنا حصہ کیوں دلوایا گیا، عورت کا حصہ آدھا کیوں رکھا گیا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے، جو بیچاری ویسے ہی کمزور ہے، نہ کام کاج کر سکے، نہ محنت کر سکے، نہ کاروبار کر سکے، اسے تو زیادہ ملنا چاہیے تھا، اور جو بیچارہ جو شخص اتنا طاقتور ہے کہ اپنی قوت بازو سے سب کچھ کما سکے، اسے کم ملنا چاہیے۔ یہ دستور بھی ہے دنیا کا کہ آپ صحت مند آدمی کو کم دیں گے، بیمار کو زیادہ دیں گے، اپاہج کو زیادہ دیں گے، معذور آدمی کو زیادہ دیں گے۔ کہا یہ بتاؤ کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روزہ؟ کہا فرزند رسول واضح ہے کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے روزے سے۔ تو کہا کہ جب عورت اپنی ماہانہ نجاست کی بنا پہ نماز اور روزہ قضا کرتی تو نماز کی قضا تو اسلام نے معاف رکھی ساری زندگی نہیں، مگر جو روزے نجاست کی وجہ سے چھوڑے جائیں ان کی قضا واجب ہے۔ تو یہ کون سی عقل ہے کہ جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی قضا معاف، جو کم امپورٹنٹ ہے اس کی قضا کرنا پڑے گی؟ کہا کہ فرزند رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں، میری عقل تو فیصلہ نہیں کر پا رہی۔ تو اس کے بعد پھر امام نے ڈیٹیل بتائی
وہ تو روایت آپ کی سنی ہوئی، لیکن دیکھیے ظاہری اعتبار سے امام 4 اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر تم اپنی لمیٹڈ عقل کو شریعت کے سامنے لے کے آؤ گے تو یہی خرابی ہوگی۔ ہاں خدا کے ہر عمل کے پیچھے کوئی مصلحت ہے۔ پھر ایک ایک کر کے امام ہر ایک کی تشریح کر رہے ہیں کہ چونکہ قتل میں ایک آدمی انوالو ہے 2 گواہ چاہیے، زنا میں چونکہ جب تک کہ 2 مجرم نہ ہو زنا نہیں بن سکتا، تو ہر ایک کے 2 کے اعتبار سے 4 گواہ چاہیے۔ پھر امام خود تشریح کر رہے ہیں کہ یقیناً مرد زیادہ طاقتور ہے، عورت ویک ہے، لیکن عورت پہ ذمہ داریاں اسلام نے کچھ نہیں رکھی ہیں، نہ اسے بھائی کا خرچہ دینا، نہ اسے بہن کا خرچہ دینا، نہ اسے اولاد کا خرچہ دینا، نہ اسے والدین کا خرچہ دینا، اور شوہر پر پورے معاشرے کی، شوہر پہ اس کے پورے خاندان کی ذمہ داریاں کچھ کنڈیشنز کے ساتھ اسلام نے واجب کر دی۔ زیادہ ذمہ داریاں ہیں تو زیادہ پیسہ بھی دلوایا جا رہا۔ بے شک پیشاب کی نجاست زیادہ، مگر ایک تو یہ ہے کہ پیشاب دن میں اتنی مرتبہ انسان کو فارغ ہونا پڑتا کہ اگر ہر مرتبہ غسل واجب ہو جاتا تو انسان دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر یہ ہے کہ پیشاب کے وقت جس میں انسانی کے صرف چند حصے انوالو ہوتے ہیں اس پروسیس میں، مگر وہ جو منی نکلنے کا پروسیس ہے، ایک تو یہ کہ کم پیش آتا ہے، اور پھر یہ کہ پورا جسم اس کے اندر انوالو ہو جاتا، اس لیے پورے جسم کے دھونے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی مصلحت امام نے نماز اور روزے کے لیے بتائی کہ نماز کا مسئلہ چونکہ سارا سال کا ہے، عورت کے لیے پریشانی ہو جائے گی، روزے کا مسئلہ سال میں 1 دفعہ کا ہے، زحمت کم ہے اس لیے قضا کو واجب رکھا۔ مگر اس حدیث کے ذریعے امام نے ہم کو بیک وقت 2 باتیں بتائیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ شریعت کے ہر حکم کے ساتھ کوئی مصلحت ہے، ہمیں بتائی نہیں گئی وہ دوسری بات ہے، اس لیے یہ تو کبھی خیال نہ کریں کہ شریعت نے ایسے ہی کوئی بلائنڈلی ہم کو حکم دے دیا، مگر دوسری طرف یہ بھی ہم کو پتا چلا کہ اپنی لمیٹڈ عقل کی مدد سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مسئلہ صحیح ہے اور فلاں مسئلہ غلط ہے۔ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کے جذبات اسے قبول کریں یا نہ کریں، فقہ کا مسئلہ ہے تو ماننا پڑے گا۔ جیسے وہ بچوں کے کوئز پروگرام میں پوچھا جانے والا بہت ہی مشہور مسئلہ کہ اگر ایک تالاب میں یا حوض میں یا ٹینک میں پانی بالکل کر ہے، نہ کر سے کم ہے نہ کر سے زیادہ، اب بتائیے جس آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے اس کا جواب کیا ہوگا؟ نہ کر سے کم ہے نہ کر سے زیادہ، بالکل جو کر کی ایکزیکٹ اماؤنٹ ہے، ویٹ کے اعتبار سے 377 کلو گرام، اور میجرمنٹ کے اعتبار سے آیت اللہ خوئی کے فتوے میں 3 بالش لمبائی اور 3 بالش چوڑائی اور 3 بالش گہرائی۔ اگرچہ یہ تو آسانی کے لیے کہا جاتا، ورنہ آیت اللہ خوئی کا یہ فتویٰ تو نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 27 ہونا چاہیے، چاہے 3x3 ہو یا 9x2x3 ہو، کسی طریقے سے بھی ہو، بہرحال ایک مسئلہ کہ کر پانی، اور اس کر پانی میں آ کر اگر ایک کتا پیشاب کر دے تو پانی پاک ہے، نہانے میں استعمال کیجئے، غسل میں استعمال کیجئے، وضو میں استعمال کیجئے، مسجد کو دھونے میں استعمال کیجئے۔ اور اگر کتا آ کر فقط ایک گھونٹ پانی کا پی کے چلا جائے تو یہ پانی نجس ہے، اس کو کسی بھی ایسے کام میں استعمال نہیں کر سکتے جس میں طہارت لازم ہے۔ اب اگر بظاہر آپ دیکھیں تو عقل کے اعتبار سے تو بڑا مشکل مسئلہ، کتے کا پیشاب پانی میں آ گیا، پانی اتنا پاک رہا کہ آپ اس سے مسجد بھی دھو سکتے ہیں، آپ اس کو پینے میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل نجاست اور وضو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کتے نے فقط ایک ڈراپ اس میں سے پی لیا تو وہ اتنا نجس ہو گیا کہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا۔ بھئی منہ لگا کے ایک قطرہ پی لینا یہ تو چھوٹی نجاست ہے، اور پیشاب کر کے چلا جانا یہ تو بڑی نجاست ہے، ہماری عقل میں نہیں آ رہی، مگر شریعت کا مسئلہ یہی، کیونکہ بہرحال وہ معصوم کی حدیث کہ لا ينجس الماء اذا بلغ کرن، کہ پانی جب کر ہو جاتا تو اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ رنگ و بو اور مزہ نجاست کی وجہ سے چینج نہ ہو۔ تو کر پانی میں کتا پیشاب کرے گا، 99.99% چانس نہیں کہ کوئی رنگ بدلے یا بو بدلے یا مزہ بدلے، وہ پیشاب بھی پانی میں مل کے پانی بن جائے گا۔ لیکن جیسے ہی وہ ایک گھونٹ پانی کا لے گا تو پانی کر سے کم ہو گیا، اور جیسے ہی پانی کر سے کم ہوا تو کتے کے منہ کا ٹچ کرنا اس پانی کو نجس کر رہا ہے۔ تو ایسی کتنی ہی فقہ میں مثالیں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اکارڈنگ ٹو عقل ہیں مگر ہماری سمجھ میں نہیں آتے ہیں، تو ہم کہہ دیں کہ بھائی ہم ان مسئلوں کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسے ہمارا جو کوسچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے رات کو، اس میں رشوت کا مسئلہ آیا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، اسمگلنگ کا مسئلہ آیا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، کافر کے مال کا مسئلہ آیا، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، اس میں بینک کا مسئلہ آیا جس کے لیے خاص طور پہ مجھ سے کہا گیا کہ اگر اس کو مزید ایکسپلین کیا جائے تو بہتر، اور بات بہت ہی واضح، آیت اللہ خوئی یہ فتویٰ دے ہی نہیں سکتے ہیں کہ سود حلال ہو گیا،
اس لیے کہ یہ بات آپ یاد رکھیے کہ دو چیزیں ایسی کہ جس کے اندر ہم تقلید کر بھی نہیں سکتے کسی کی. اگر تقلید کریں گے تو گناہگار. اور ان دو مسائل میں سے دوسرے مسئلے میں اگر مجتہد فتویٰ دے بھی دے گا تو وہ فتویٰ غلط ہے، بلکہ شاید وہ مجتہد عدالت سے خارج ہو جائے. اصول دین میں تقلید جائز نہیں. اصول دین کے اندر ہم تقلید کر ہی نہیں سکتے. توحید و عدل و نبوت و امامت و قیامت کا مسئلہ، اس میں اگر ہم نے تقلید کی تو ہم گناہگار ہیں. اس میں ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم بغیر تقلید کے اس کو مانیں. البتہ یہ ایک بحث ہے علماء میں کہ کیا دلیل ہونا چاہیے یا یقین ہونا چاہیے. دلیل الگ چیز ہے، یقین الگ چیز ہے. آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ اصول دین کو دلیل سے ماننا واجب. آپ کے پاس پانچوں اصول دین کے بارے میں ایک ایک دلیل ہونا چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ ایسی دلیل ہو جو کسی فلسفی کو یا کسی سائنٹسٹ کو مطمئن کر دے. ایسی دلیل ہو کہ آپ کے دل کو اطمینان ہو جائے، مگر دلیل ہونا چاہیے کہ توحید کیوں ہے، عدل کیوں ہے، نبوت کیوں ہے، امامت کیوں ہے، قیامت کیوں ہے. اگر بغیر دلیل کے آپ مان رہے ہیں، بغیر دلیل کے آپ مان رہے ہیں تو آیت اللہ خوئی کے نزدیک آپ گناہگار. البتہ موجودہ دور کے جو دوسرے بڑے مرجع ہیں، رہبر بزرگ امام امت قائد انقلاب، ان کا فتویٰ یہ کہ نہیں، دلیل بھی ضرورت نہیں ہے، یقین کافی. بغیر دلیل کے آپ کو یقین ہے کہ خدا ہے، بس کافی. بغیر دلیل کے آپ کو یقین ہے کہ عادل ہے خدا، یہ کافی. یہ ایک اختلاف ہے تقلید کے اعتبار سے. لیکن تمام علماء اس ایک مسئلے میں متفق ہیں کہ اصول دین میں تقلید کی اجازت نہیں، اور دوسرے ضروریات دین میں تقلید نہیں کر سکتے. تقلید کر رہے ہیں تو بیکار ہے. ضروریات دین یعنی وہ مسئلے جن پر تمام مسلمان متفق ہیں، جس میں کسی مسلمان فقہ میں اختلاف نہیں، اور جس مسلمان نے اختلاف کیا اس کو اسلام کے دائرے سے باہر سمجھا گیا. جیسے قادیانی. ختم نبوت ضروریات دین ہے کہ پیغمبر آخری نبی، پیغمبر کے بعد کوئی نبی اور رسول کسی بھی حیثیت سے نہیں آ سکتا. اب اگر قادیانی حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر کے بعد کسی اعتبار سے کوئی نبی آ رہا، وہ ضروریات دین کے منکر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج، تو نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب. یہ ضروریات دین ہے. خمس ضروریات دین نہیں، لیکن واجب ہے. ایک الگ چیز ہے. ضروریات دین کا مطلب وہ مسئلے جنہیں تمام مسلمان مانتے ہیں. ان مسائل میں بھی تقلید ہو نہیں سکتی ہے. مجتہد فتویٰ دے نہیں سکتا. اگر آج کوئی مجتہد کہے کہ 5 نہیں، میرے فتوے میں 4 نمازیں واجب، وہ تقلید تو چھوڑیں، عدالت سے خارج ہو جائے گا. کوئی مجتہد کہے کہ میرے فتوے کے مطابق مثلا 1 مہینے کے بدلے 15 دن کے روزے واجب، 1 مہینے کے روزے ضروریات دین، اس میں تقلید نہیں ہو سکتی. شراب حرام ہے، اس میں تقلید نہیں ہو سکتی. سود حرام ہے، اس میں تقلید نہیں ہو سکتی. کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتا. ہاں، ان کی تفصیلات میں اختلاف ہو سکتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں تقلید ہوگی. روزے کا طریقہ کیا ہے، اس میں تقلید ہوگی. اسی طرح سود کہتے کسے ہیں، اس میں تقلید ہوگی. تو آیت اللہ ہے کوئی معاذ اللہ سود کے حلال ہونے کے قائل ہی نہیں. کسی بھی طرح کا سود ہو وہ حرام ہے. لیکن جو بینکنگ کا مسئلہ، اس میں آیت اللہ کوئی کا ایک فتویٰ ہے، بہت ہی مختصر، اسے سنا کہ میں اپنے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں، اس لیے کہ بات غلط فہمی پیدا کر رہی. ایک اصول ہمارے فقہ کا یاد رکھیں، اس کے بغیر تو کوئی مسئلہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور وہ اصول یہ کہ ہر وہ پیسہ جو حکومت کے پاس ہو، اس کا نام ہے مجہول المالک. جو بیت المال میں حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع، اس کو کہتے ہیں مجہول المالک. مجہول یعنی ان نون، مالک کے معنی مالک، ایسا پیسہ جس کا مالک معلوم نہیں. اب پاکستان کے 10 کروڑ آدمیوں کا پیسہ حکومت کے خزانے میں جمع ہوتا، مگر گورنمنٹ اس میں سے اگر ہم کو کچھ دیتی، ہمیں کیا پتا کہ یہ کس آدمی سے گورنمنٹ نے لیا تھا جو ہم کو دیا جا رہا. اتنا پتا ہے کہ 10 کروڑ یا 5 کروڑ کی آبادی میں کسی نہ کسی آدمی کا پیسہ ہے جو ہم کو مل رہا. لیکن وہ کون پارٹیکولر آدمی ہے جس کا پیسہ ہمیں مل رہا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. تو ہر ایسا مال جو حکومت کے خزانے میں آ جائے یا اور اس کو شارٹ کرے، ہر وہ پیسہ کہ جس کے مالک کا پتہ نہ ہو، اس کا مالک امام ہوتا ہے. غیبت کبریٰ میں اس کا مالک نائب امام یعنی مجتہد ہے. اب آیت اللہ کوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ جتنے بینک گورنمنٹ کے ہیں، تو چونکہ گورنمنٹ کا ہر پیسہ مجہول المالک ہے، یہ جو بینک کے پاس پیسہ ہے، گورنمنٹ بینک کے پاس، یہ بھی مجہول المالک ہے. مجہول المالک کا مالک میں ہوں. آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں میں ہوں، ہر مجتہد. اب میں اپنے مقلد کو اجازت دیتا ہوں کہ اس میں سے جو کچھ تمہیں ملے، سود کی نیت نہیں کرو. میں مالک ہوں، میں کہتا ہوں کہ میرا پیسہ تم لے جاؤ بغیر کسی
سود کی نیت کیے ہوئے، جس کی میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کے مکان پہ قبضہ کر لیا اور میں آپ سے ایک کنڈیشن رکھتا ہوں کہ دیکھو یہ شرط ہے اس مکان میں آنے کی، مگر اصلی مالک آپ سے کہہ دے کہ چھوڑو اس کی کنڈیشن ونڈیشن کو، جو یہ کہتا رہا اس کو بکنے دو، میں اجازت دیتا ہوں تم جا کے میرے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، تو آپ آئے، آپ نے مجھ سے کہا کہ ہر بات قبول ہے، ہر بات قبول ہے، ہر بات قبول ہے، بس مجھے اس مکان کی چابی دے دیجیے، مگر مکان آپ کو ملنے کے بعد آپ کو ان کنڈیشنز کا ماننا ضروری نہیں، اس لیے کہ جو آدمی کنڈیشن رکھ رہا ہے، یعنی میں تو اس مکان کا مالک ہی نہیں ہوں، میں نے تو قبضہ کیا ہوا ہے، اصلی مالک آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال ہے، استعمال کرو، تو آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں میں ہوں بینک کے پیسے کا مالک، گورنمنٹ بینک کے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، کاغذ پہ کچھ بھی لکھو، وہ کچھ بھی کہے، میں کہتا ہوں کہ میرا پیسہ لے جاؤ بغیر کسی شرط کے، البتہ ایک شرط ہے کہ جو میرا مال ملے گا آدھا اس میں سے غریبوں کو دینا پڑے گا، یا اگر آدھا نہیں دینا چاہتے تو میرے وکیل کے پاس جا کے اس سے کمپرومائز کرو، وہ چاہے تو پورا معاف کر دے تم پر۔ یہ آیت اللہ خوئی کا نظریہ اور تمام شیعہ علماء کا نظریہ ہے کہ گورنمنٹ کا پیسہ مجہول المالک ہے۔ اب ایک مجتہد کہتا ہے کہ میں اجازت دیتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں نہیں دیتا ہوں، ہم جس کے مقلد ہیں اس کی اگر وہ اجازت دے دے تو ہمیں حق ہے وہ پیسہ لینے کا۔ یہ مسئلہ ہے آیت اللہ خوئی کا کہ گورنمنٹ کے بینک میں پیسہ رکھوائیے، اور چونکہ آیت اللہ کی اجازت ہے ان کا مال سمجھ کے اس کو لیجئے جو آپ کو انٹرسٹ کے نام سے ملے گا، اور وہ آپ کے لیے حلال ہے، آدھا اس میں غریبوں کو دے دے، ورنہ ان کے وکیل سے کمپرومائز کر لے۔ اور اگر بینک کافر کا بینک ہے تو بات اور بھی آسان کہ کافر کا مال اگر کافر اپنی خوشی سے آپ کو دے رہا، چاہے وہ اس کو کوئی بھی نام دے، آپ یہ کہیے کہ مال کافر مجھے مل رہا، آپ کے دل میں نیت یہ نہ ہو کہ وہ انٹرسٹ کہہ رہا ہے تو میں بھی انٹرسٹ لے رہا ہوں، نہیں، مجھے تو کافر کا مال مل رہا، وہ کوئی بھی اس کو نام دے دے، وہ کوئی بھی لیبل لگا دے، آپ کے لیے وہ لینا بالکل جائز ہے۔ تو آیت اللہ کوئی کافر کے بینک کے بارے میں یہ کہتے ہیں۔ اور اب بچا مسلمان کا بینک، اس کے بارے میں آیت اللہ کوئی فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہے کہ میں انٹرسٹ دوں گا، آپ کی طرف سے شرط نہیں، آپ کی شرط نہیں، آپ نہیں کہہ رہے کہ مجھے انٹرسٹ چاہیے، وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو چونکہ جب تک کہ دونوں کی طرف سے شرط نہ ہو انٹرسٹ بنتا نہیں۔ جیسے ایک مثال ہے، میں مجبور ہوں، مجھے قرضہ چاہیے، میرے محترم بزرگ کو بھی قرضہ چاہیے، وہ دونوں آپ کے پاس آئے، اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ دونوں آدمی مجھ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، لیکن میں ایک آدمی کی مدد کر سکتا ہوں، مجھے بھی 1000 درہم چاہیے، میرے محترم بزرگ کو بھی 1000 درہم چاہیے، آپ کے پاس کل 1000 درہم، یا آپ مجھے دیں گے یا آپ ان کو دیں گے۔ اسلام کا ایک مسئلہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اگر کوئی آدمی قرضہ لے، قرضہ لینے والا، اس کے لیے مستحب ہے کہ جب واپس کرے تو کچھ بڑھا کے واپس کرے، دینے والا کنڈیشن لگا دے تو حرام، لینے والا خود سے کہے کہ میں واپس کروں گا بڑھا کے، تو یہ نہ صرف یہ کہ جائز بلکہ مستحب ہو جاتا ہے، ثواب ہے اس کا، یہ مستحب عمل ہے کہ واپسی میں کچھ بڑھا کے دینا۔ اچھا اب آپ کے سامنے دو کیس ہیں، دونوں آدمی آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں تو جتنا لیا ہے اتنا واپس کروں گا، یہ مستحب پہ عمل کریں گے، 1000 لے رہے ہیں تو 1100 واپس کریں گے، آپ نے کنڈیشن نہیں لگائی لیکن آپ کو پتا ہے، اب آپ نے ان کو دیا، مجھے نہیں دیا، دل میں تو یہی خیال ہے کہ کیونکہ یہ 1100 دیتے ہیں تو ان کو دینا بہتر، مگر کوئی کنڈیشن نہیں لگی ہے، کوئی شرط نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ دیں گے، اس لیے آپ کے دل میں یہ خیال آ گیا۔ تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ یہ معاملہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایگریمنٹ میں کچھ نہیں آیا ہے، یوں ہی آپ کو ایک چیز پہلے سے پتا، تو مسلمان بینک سے جو کافر کا بھی نہیں ہے، گورنمنٹ کا بھی نہیں، اس طریقے سے اگر آپ انٹرسٹ لیں تو جائز، کہ آپ کوئی کنڈیشن نہ لگائیں کہ مجھے اتنا چاہیے اتنا چاہیے، آپ تو پیسہ رکھ رہے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ خود ہی دے گا، لیکن اب خود ہی دینے میں کیا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ نے ان کو دے دیے 1000 درہم، اتفاق سے اس مہینے انہوں نے مستحب پہ عمل نہیں کیا، آپ کو 1000 کے 1000 ہی واپس کر دی، آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ وہ 100 درہم کہاں ہے، میں نے تو اس کے لیے تم کو دیے تھے، نہیں، وہ تو آپ کو یوں معلوم تھا، آپ نے دے دیے تھے ان کو، لیکن کوئی ایگریمنٹ کی شرط نہیں تھی، جھگڑا نہیں کر سکتے، اگر یہ نہ دیں تو بس آپ کو خاموش ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح سے پرائیویٹ مسلم بینک کا مسئلہ کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم رکھیں گے 1000 درہم تو کچھ ملے گا، لیکن آپ نے شرط نہیں رکھی، آپ کی طرف سے شرط نہیں، پھر اگر وہ دے دے تو آپ نے لے لیا، اگر کبھی نہ دے آپ جھگڑا نہیں کر سکتے کہ لے کے آؤ، اس لیے کہ آپ کی طرف سے کوئی شرط نہیں۔ اب دیکھیں یہ مسئلہ کہاں اور وہ انٹرسٹ کا مسئلہ کہاں، لوگ دونوں کو ملا کے کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی کا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرسٹ جائز ہو گیا، یہ ہماری عقل میں نہیں آ رہا، حق نہیں ہے ہمیں شریعت کے مسئلے کے آگے اپنی عقل کو لانے کا، جیسا شریعت کا مسئلہ ہے ویسا اسے قبول کرنا پڑے گا۔ یہ پہلا گروہ کہ
کہ جس کا کل تذکرہ ہو رہا تھا، جو اکثر غلطی ہو جاتی ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کہ سود دینا اور لینا حرام، لیکن واٹس انٹرسٹ یا واٹ از سود، واٹ از ربا، یہ آپ کو مجتہد بتائے گا۔ جو بتائے وہ ہمیں ماننا ہے۔ کیوں؟ الراد علیہم کالراد علینا۔ معصوم نے کہا کہ مجتہد کے فتوے کو ریجیکٹ کرنے والا ایسا ہے جیسے ہمارے فتوے کو وہ ریجیکٹ کر رہا، ہم اس پر عمل کریں نہ کریں، انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ فتویٰ بالکل غلط ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ پھر کل ایک بات یہ بیان کی جا رہی تھی کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض لوگ بیچارے لا علمی کے اندر دھوکہ کھا جاتے ہیں، یعنی وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو اچھے اچھے مسئلے بتا رہے ہیں، لیکن بیچاروں کی معلومات چونکہ فقہ کی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اس لیے وہ خرابی تو زیادہ لے آتے ہیں اسلام میں اور نیکی کا کام کم کرتے ہیں۔ بیچارے محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن تبلیغ اور مسئلہ بتانے کے لیے بھی شریعت کی نالج ہونا ضروری ہے، اور کمپلیٹ نالج، کم سے کم اتنی نالج کہ انسان کو پتا ہو کہ فلاں مسئلے میں شریعت کیا کہہ رہی ہوگی۔ آدھا مسئلہ پڑھ کے ہم تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں۔ اصول کافی دوسری جلد، یہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے کہ جو میں سنا رہا ہوں، لیکن فقط اس لیے کہ میری بات میرا خیال نہ رہے بلکہ امام کے قول کی وجہ سے شریعت کا مسئلہ بن جائے۔ یہ دوسری حدیث بھی اتفاق سے انہی معصوم کی ہے کہ جن کو مسلمان اور کافر سب نے ایک زبان ہو کے کہا، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمان کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ اصول کافی میں یہودی ہے، بعض کتابوں میں عیسائی۔ خلاصہ یہ کہ اہل کتاب میں سے کوئی رہتا، یہودی یا عیسائی۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے، میں تو بہت شارٹ کر رہا ہوں اس کو۔ اب یہ مسلمان بہت اس کا دل چاہتا ہے کہ میں تبلیغ کروں، اس کافر کو اسلام کے دائرے میں لاؤں، چنانچہ یہ مسلسل جاتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، قرآن کی دلیلیں، حدیث کی دلیلیں، عقل کی دلیلیں، ہر طریقے سے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا۔ بہرحال ایک نہ ایک دن نتیجہ تو نکلتا۔ وہ یہودی مسلسل یہ ساری دلیلیں سنتے 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 کنونس ہو گئے، اسلام سچا مذہب ہے۔ یہ جو ان کی آخری میٹنگ ہوئی وہ رات کو ہوئی، کھانے کی میز پر کہا اسلام سچا مذہب ہے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کہ یہ کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ۔ وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ کتنی بڑی اس نے نیکی کی، ایک کافر کو دائرہ اسلام میں لے کے آیا، مگر یہ بھول گیا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا، دین کے احکامات کو پہنچانے کے لیے بھی ایک طریقہ ہوتا۔ اب یہ رات کے 10 بجے 11 بجے بات ختم ہو گئی، یہودی اپنے گھر میں آ گیا، مسلمان اپنے گھر میں چلا گیا۔ آدھی رات کے کچھ دیر بعد کا وقت ہوگا کہ یہ مسلمان دوڑ کے یہودی کے گھر پہ آیا، زور سے نوک کیا، حیران اور پریشان، کیا بات ہے؟ ابھی 3 گھنٹے پہلے تو ہم ملے تھے، خیریت تو ہے، طبیعت تو نہیں خراب ہے، بچوں کی یا بیوی کی کوئی بیماری کا مسئلہ تو نہیں؟ کہا کہ نہیں وہ تو تم نے رات کو کلمہ پڑھا تھا۔ کہا کہ ہاں پڑھا تھا۔ تو کہا کہ اب کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا دن ہے تمہارا، یہ اسلام لانے کے بعد وہ پچھلی لائف تو بھول جاؤ، جلدی سے غسل کرو اور میرے ساتھ مسجد میں چلو کیونکہ نماز شب کا افضل وقت آ رہا۔ وہ یہودی ایک مرتبہ حیران ہوا، کیا اس وقت مجھے اٹھ کے غسل کرنا ہی پڑے گا؟ کہا کہ ہاں، تم کیسے مسلمان ہو، کلمہ پڑھ رہے ہو اور پیغمبر کے حکم پہ منع کرنے سے پیغمبر کے حکم پر عمل کرنے سے منع کر رہے اور سستی کر رہے۔ خیر جبران و قہرن کہہ تو چکا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، چنانچہ گیا اور غسل کر کے باہر آیا۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو لگے گا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ غسل کر رہا۔ باہر آیا، اس کے ساتھ چلا، مسجد میں پہنچا، نماز شب پڑھی۔ آج اب نماز شب کا بھی طریقہ ہوتا، اس نے نماز شب بھی اس کو وہ بتائی کہ جو اسلام میں سب سے لمبی نماز شب ہے، کہ جتنا ثواب لے سکتے ہو ثواب لو۔ اچھا اس بیچارے نے ماننا سب کچھ ہے، کیونکہ محمد کو اللہ کا رسول کہہ دیا تو اب محمد کے ہر حکم کو ماننا ہے۔ وہ نماز شب ختم ہوئی، نماز شب ختم ہوئی، اٹھنا چاہتا، مسلمان نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ بھائی نماز شب تو ہو گئی، اب ذرا گھر جا کے آرام کرنا۔ کہا کہ کتنے بدقسمت، تھوڑی دیر کے بعد صبح کا وقت فضیلت آ رہا ہے، نماز صبح پڑھ کے جاؤ اور دیکھو آج پہلا دن ہے، اسلام کی نعمت تمہیں حاصل ہوئی ہے، نیت کر کے روزہ رکھ لو، اس لیے کہ پہلا دن ہے اور اس نعمت اسلام کے شکرانے کے لیے روزہ لازم۔ اچھا یہ روزہ بھی رکھنا پڑتا ہے؟ جی ہاں رکھنا پڑتا۔ نیت کروائی، روزہ رکھوایا۔ اب نماز صبح ہوئی، نماز صبح کے اختتام پہ چاہا اب تو میں چلا جاؤں، پھر ہاتھ پکڑ کے روک لیا، کیسی بات کر رہے ہو؟ مصلی پر سورج نکلنے تک بلکہ سورج کے بلند ہونے تک بیٹھنا مستحب ہے۔ یہ دعا اتنی مرتبہ پڑھو، یہ تسبیح اتنی مرتبہ پڑھو، یہ مجموعہ اٹھاؤ، وہ مفاتیح اٹھاؤ، یہ کتاب اٹھاؤ، غرض یہ کہ ساری دعائیں پڑھائیں یہاں تک کہ وہ جو سورج بلند ہو جاتا ہے تھوڑا 7 ساڑھے 7 بجے اور اس آدمی کی جان چھوٹی۔
گھر میں آ رہا ہے تو کہہ دیا اس سے کہ دیکھو تمہارا روزہ ہے، ناشتہ پانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو کہ تم بھولے سے کچھ کھا پی لو۔ خیر گھر آیا، گھر آنے کے بعد اب نہ نیند کا وقت ہے نہ کھانے پینے کا ٹائم ہے، جلدی جلدی دکان پہ گئے۔ ابھی دکان پہ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی، 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا کہ پھر پہنچ گیا۔ کہا چلو۔ کہاں چلو؟ کہا دکان میں تالا لگاؤ، ظہرین کا وقت قریب آ رہا ہے، ظہر کی نماز مسجد میں پڑھیں گے، اول وقت میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے اتنی سنت نمازیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، یہ سب تم کو پڑھنا۔ اچھا یہ سب بھی پڑھنا پڑیں گے؟ کہا کہ ہاں تم نے کلمہ پڑھا، یہ پیغمبر کی حدیثیں۔ آ گیا، خیر دکان کو بند کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ ظہر کی نماز پڑھ کے اٹھنا چاہتا ہے، پھر روک لیا، کہا کہ 2 گھنٹے کے بعد تو عصر کی نماز کا وقت آ جائے گا، گھر جاؤ گے آنکھ لگ جائے گی، موقع نہیں ملے گا، عصر کی نماز پڑھتے جاؤ تو کیا کہنا۔ عصر کی نماز بھی پڑھ لی۔ عصر کی نماز کے بعد کہا کہ اب تو سورج ڈوبنے والا، کہاں جاؤ گے؟ گھر، مسجد میں بیٹھو، مغرب کا اول وقت تمہیں مل جائے گا، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کے جانا۔ غرض یہ کہ سورج ڈوبا، ایک کھجور اس کو ملی، نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب پڑھ کے اٹھنا چاہتا ہے، پھر روک دیا کہ عشاء کی نماز تو 1.5 گھنٹے کے بعد آ جاتی، تم کہاں جا رہے ہو؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نماز کا وقت ہاتھ سے نکل جائے، کم سے کم جماعت تو ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ خیر عشاء کی نماز پڑھی، اٹھنا چاہتا ہے، کہا کہ نہیں یہ رات کے وقت کی 3-4 دعائیں ہیں، بڑا اس کا ثواب ہے، بڑی اس کی فضیلت ہے، اتنے گناہ معاف ہوتے، اتنی جنتیں ملتی، اتنی حوریں ملتی، اتنے باغات ملتے۔ غرض یہ کہ سب کچھ کرا کے 10 ساڑھے 10 11 بجے بیچارے کی جان چھوٹی، وہ گھر میں واپس آیا۔ یہ معصوم کی حدیث ہے، اصول کافی کا اردو ترجمہ تو ہو ہی چکا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ خیر وہ مسلمان اپنے گھر میں آیا، بڑا خوش، بار بار شکر کے سجدہ کر رہا ہے، پروردگارا ایک کافر کو مسلمان بنایا اور ایسا دیندار مسلمان بنایا۔ اگلی صبح یعنی 3-4 گھنٹے کے بعد پھر وہی وقت آ گیا، نماز شب کا افضل وقت۔ ایک مرتبہ پھر پہنچا یہودی کے دروازے پر، نوکنگ شروع کر دی۔ یہودی نے پھر پوچھا کون اس وقت آدھی رات کو میرے دروازے پر؟ کہا کہ بھول گئے، کل ہی رات کو تو تمہیں بتایا تھا کہ غسل کر کے نماز شب پڑھنے کا بڑا ثواب ہے، یہ رات کا وقت ہے، اللہ کی رحمت سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تیار ہو کے آ جاؤ۔ وہ یہودی ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے کہتا ہے کہ میں کیوں نماز شب پڑھوں؟ نماز شب تو مسلمان پڑھا کرتے ہیں، یہ مسلمان کہہ رہا ہے اسی لیے تو آیا ہوں۔ تو بھائی یاد نہیں کل رات کو تم نے کلمہ اسلام پڑھا تھا؟ آ جاؤ۔ کہا کہ ہاں کل رات کو اسلام کا کلمہ تو پڑھا تھا، مگر آج رات کو گھر میں آ کر پہلا کام یہی کیا کہ اسلام کے کلمے کو چھوڑا اور دوبارہ میں نے اپنی یہودیت کا کلمہ پڑھ لیا۔ اگر تمہیں مسلمان بنانا تو جا کے کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کے پاس دنیا کا نہ کوئی کام ہو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ گھر بار ہو، ایسے آدمی کو مسلمان بناؤ تو ٹھیک ہے، میرے تو بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان کے روزگار کا انتظام کرنا ہے، میرا جسم آرام بھی چاہتا ہے، اس کو نیند بھی چاہیے ہے، میں تو ایسے اسلام کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ معصوم فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایک نیکی کی کہ کافر کو مسلمان بنایا، اور ایک اس سے بڑا گناہ کیا کہ مسلمان کو دوبارہ کافر بنا دیا، فقط اپنی جلد بازی کی وجہ سے، فقط صبر نہ ہونے کی وجہ سے، فقط فقہ کی کمپلیٹ نالج نہ ہونے کی وجہ سے۔ پروردگار تک اتنا مہربان ہے کہ ایک کافر مسلمان ہوتا، کہا جاتا ہے تیری ساری نمازوں کی قضا معاف، تیرے سارے روزوں کی قضا معاف۔ ہماری فقہ کا اصول تو معلوم ہے آپ کو، الکفار یعاقبون علی الفروع کما یعاقبون علی الاصول، یہ ہمارا مسئلہ، اور اس مسئلے میں ہمارا اپنے بعض بھائیوں سے اختلاف ہے۔ ہمارا نظریہ یہ کہ جس طرح کافروں کو قیامت کے دن اصول دین کی مخالفت کی سزا ملے گی، اسی طرح فروع دین کی مخالفت کی سزا بھی ملے گی۔ اللہ کو نہیں مانا، اس کی بھی سزا، نماز نہیں پڑھی، اس کی بھی سزا۔ لیکن جیسے ہی کلمہ اسلام پڑھتا، پہلا تحفہ خدا یہ دیتا ہے کہ ساری زندگی کی نمازوں کی قضا معاف، سارے زندگی کے روزے معاف۔ اللہ اتنی مہربانی کر رہا، اور اس مسلمان نے، اب اس کی سنسیئرٹی میں کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کا طریقہ غلط ہے۔ اور طریقہ غلط کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس نالج کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں اپنے پاکستان میں جانتا ہوں کتنے ہی والدین ایسے ہیں، 4 سال کا بچہ، 4.5 سال کا بچہ، کراچی کا ماحول کہ جہاں پر یہ وارم کا یا ہاٹ واٹر کا اتنا انتظام بھی نہیں ہوتا، سردیوں میں صبح سویرے اس کو اٹھایا جاتا اور مار مار کر اس کو نماز پڑھوائی جاتی ہے، وہ تو ٹھیک، لیکن اس کے بعد یہ کہ چونکہ غلط تصور ذہنوں میں آ گیا جو اسلام نہیں، کہ نماز سے پہلے وضو اور وضو سے پہلے پیروں کا دھونا لازم ہے، یہ ایک غلط تصور ہمارے یہاں فقہ میں تو کہیں مسئلہ نہیں ہے کہ وضو میں پیر دھونا، خود ہی ایک تصور کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ایک ہمارے یہاں گروہ جو ہر چیز کو نجس سمجھتا، وہ نجاست کا ڈنڈا لے کر ہر پاک چیز کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ نجس، وہ نجس، وہ نجس، وہ نجس، جس کے بارے میں معصوم نے کہا کہ ایسا آدمی ہوا یعبد الشیطان،
وہ آدمی جو ہر چیز کو نجس سمجھ رہا وہ شیطان کی عبادت کر رہا، کیونکہ اگر 99% یہ ہے کہ یہ چیز نجس ہے، 1% یہ ہے کہ پاک ہے، تو اسے پاک سمجھنا پڑے گا۔ یہ اسلام کا مسئلہ۔ تو اب یہ تصور کہ بھائی یہ پیر ہیں، میلے بھی ہو گئے ہوں گے، گرد و غبار بھی آ گیا ہوگا۔ اول تو میل نجاست نہیں، میلے ہو بھی گئے ہوں تو کیا بات ہے، گرد و غبار نجاست نہیں ہے، نجاستیں فقط 10 ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نجاست نہیں ہے۔ مگر صبح سویرے اٹھایا گیا وہ ٹھنڈا پانی کے نوجوان مرد برداشت نہیں کر سکتے، اس سے 4 سال کے بچے کا پیر دھلایا گیا۔ باپ ایسا نمازی کہ پورا شہر اس کی نماز کی مثال دیتا، اور بیٹا ایسا بے نمازی کہ پورا شہر اس کی بے نمازی ہونے کی مثال دیتا ہے۔ تو بعض اوقات طریقہ ہمارا غلط ہوتا، مسائل ہم کو نہیں پتا، نالج ہماری کمپلیٹ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دین کے قریب لائیں، دین سے دور کر دیا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے بار بار کہا کہ فقہ کے آگے، شریعت کے آگے ہمارے ذاتی خیالات نہیں چلیں گے کہ بھائی ہمارا دل یہ کہہ رہا، آپ کے دل کی کوئی حیثیت نہیں، بڑے سے بڑے عالم کے خیال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فقط مرجع کا خیال چلے گا، مرجع کا نظریہ، وہ بھی جو مرجع نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا۔ یہ نہیں کہ زبردستی ہم اس سے غلط سلط سوال بھجوا کے غلط سلط جواب لے لیں اور کہیں کہ یہ فتویٰ آ گیا۔ اور یہاں پہ میں ضمنی طور پر ایک بات بتا دوں، اس لیے کہ مجھے ہر جگہ اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا۔ ایک دن مجلس پڑھ کے اترا تو شوہر سارے ناراض، بیویاں ساری خوش۔ اگلے دن مجلس پڑھ کے اترا، بیویاں ساری ناراض، شوہر سارے خوش۔ تو روزانہ میرے ساتھ یہی ہوتا رہتا، اور میں ان چیزوں کا عادی بن چکا ہوں۔ اور اسی لیے کیونکہ میرے پاس تو معصوم کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم تقریر کر کے اترے اور سارا مجمع تم سے خوش ہے تو تم نے ضرور کہیں غلطی کی، ضرور کہیں نہ کہیں تم نے غلطی کی، یا اپنے میسج کو کنوے نہیں کر سکے، یا اپنے مجمع کو سمجھا نہیں سکے، کیونکہ وہ آدمی جو سب کو خوش کر دیتا ہے وہ منافق ہوتا۔ جب ایک تم صحیح بات کہہ رہے تو اگر 99% بھی، یہ تو بہت بڑا ریشو میں نے بتا دیا، 99% بھی لوگ حق کو قبول کرنے والے ہوں تو 1% تو امام زمانہ کے بعد بھی وہ لوگ رہیں گے جو حق کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے راضی چلے گئے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تم سے خوش چلے گئے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگوں کو زبردستی ناراض کرنے کے لیے غلط سلط مسئلے بتائے جائیں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہر قسم کی باتیں میں سنتا رہتا ہوں۔ چنانچہ آج 2 یا 3 ایسے مسئلوں پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جس سے میرے مخلص ساتھی بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن میں کیا کروں، میری ایک ذمہ داری ہے، اس کو مجھے پورا کرنا۔ اور میں بہت کھل کے اس وقت بات کر رہا ہوں، کسی قسم کا کوئی اشارہ وشارہ نہیں، بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ پوچھا گیا اور بہت ہی واضح طریقے سے پوچھا گیا، اس لیے میرا جواب بھی بہت واضح کہ کیا آپ کو، اور یہ ریفرنس دیا جا رہا ہے 21 رمضان کی مجلس کا، کیا آپ کو بھی دوسروں کی طرح، جیسے بعض دوسرے علماء ہیں، کیا آپ کو بھی اس نام سے اختلاف ہے کہ اگر کسی جماعت کے نام سے پہلے خوجہ رکھ دیا جائے، یا اگر کسی مسجد یا امام باڑے کے نام کے ساتھ لفظ خوجہ آ جائے، کیا آپ کو بھی اس سے اختلاف ہے؟ کیا یہ چیز غلط ہے؟ اچھا، میں ایک چیز بہت ہی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، انتہائی معذرت کے ساتھ، کہ معلوم نہیں ہمارے جو خوجے بھائی ہیں وہ اتنے زیادہ سینسیٹیو کیوں ہیں کہ خصوصاً بلال حبشی کا واقعہ کسی مجلس میں پڑھا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے اوپر طنز ہو رہا، یہ ہمیں تانا دیا جا رہا۔ اچھا، یہ وہ واقعہ کہ میں اپنی بات بتاؤں کہ میں نے اس کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی پڑھا، لندن، پیٹربرو، برمنگم وہاں پڑھا، پاکستان کے ہر بڑے شہر میں جہاں جہاں میں گیا، سیالکوٹ ہو، فیصل آباد ہو، ملتان ہو، حیدرآباد ہو، کراچی، ہر جگہ پڑھا، افریقہ میں دارالسلام ہو، ممباسا ہو، کینیا اور کنساشا، ہر جگہ میں نے اس واقعے کو پڑھا۔ واقعہ ایسا کہ اسلام کی ہسٹری ہے کہ بلال حبشی کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام کے اگینسٹ تھے، اور کوئی دنیا کا ایسا علاقہ نہیں کہ جہاں پر آپس میں گروہ بندیاں یا گروپنگ نہ ہو، ہر جگہ پہ یہ گروپنگ ہوتی، چاہے ہمارا شہر کراچی ہو، چاہے ہندوستان کے شہر ہو، چاہے کوئی بھی دنیا کا علاقہ ہو، لیکن کہیں پر بھی اس واقعے کی وجہ سے اور میری تقریروں کی وجہ سے داڑھی، پردہ، رزق حلال، رزق حرام، گانا، اعتراضات ہوئے، لیکن اس واقعے کی وجہ سے کہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ جب کبھی کوئی اعتراض ہوا تو ہمارے ہی نہیں، ان بھائیوں کی وجہ سے کہ جو اپنے آپ کو خوجہ کہتے بھی ہوں، شاید شرماتے بھی ہیں کہ یہ ہم پر اعتراض ہو رہا۔ یہ کیسے سمجھ لیا گیا جب دنیا کے ہر علاقے میں یہ واقعہ پڑھا گیا؟ ہم نے پنجاب میں پڑھا تو پنجابی حضرات نے کبھی نہیں کہا، سندھ میں پڑھا تو سندھی حضرات نے کبھی نہیں کہا، بمبئی میں پڑھا تو وہاں کے مومنین نے کبھی نہیں کہا، لیکن جب ایسے مجمع میں پڑھا کہا گیا کہ یہ ہماری طرف اشارہ، یہ ہم پر طنز ہو رہا، یہ ہمیں تانا دیا جا رہا۔ اور بعض لوگ تو بدگمانی میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے آپ سے کہا ہوگا تو آپ نے مجلس پڑھ دی، اس کا مطلب یہ کہ ممبر کے مقام کو اور بیان کرنے والے کی ذمہ داریوں کو آپ نے نہیں سمجھا۔ یہ
ممکن ہی نہیں کہ کسی انڈیویجول کا پرابلم ممبر پر سے بیان ہو. کم سے کم میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں. لیکن خیر اتنی کھل کر مجھ سے بات کی گئی تو میں اتنا ہی کھل کر جواب اس کا دے رہا ہوں. اور مجھے پتا کہ جو کچھ لوگ مجھ سے راضی اور خوش ہیں وہ بھی ناراض ہو جائیں گے، لیکن ہو جائیں. میں تو پہلے ہی دن کہہ چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے میدان قیامت، اور میں اس تھنکنگ کے سخت خلاف ہوں جو بہت ہی مخلص لوگوں کی. اچھا مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نظریہ کیا، تو پہلی بات تو یہ کہ میرا نظریہ کچھ بھی نظریہ ہو، لیکن مجمع کے لیے اس کا ماننا کیسے، بلکہ شاید جائز بھی نہ ہو. آپ ایک مرجع کے مقلد ہیں، آپ ایک مرجع کی تقلید میں ہیں، آپ کسی خطیب کے یا ذاکر کے یا وائس کی تقلید میں نہیں. وہ جو کچھ مرجع کا فتویٰ بتاتا ہے وہ تو آپ کو ماننا. لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ میرا نظریہ یہ ہے، آپ کے لیے اس نظریے کی ایک پائی کی اہمیت نہیں ہونا چاہیے. تمہارا نظریہ کیا؟ جب ہم نے تقلید کر لی تو سارے نظریات ختم ہو گئے، فقط مرجع کا نظریہ چلے گا. اور مرجع کا نظریہ کیا؟ مجھے پتا ہے کہ بہت ہی سنسیئر صاحبان ایمان اس سے اختلاف کریں گے، مگر میری 3 دن کی گفتگو یہ کہ مجھے بھی حق نہیں ہے شریعت کے آگے کوئی بات کہنے کا. جبکہ 20 سال یا 18 سال میں نے بھی دینی مدارس کے ماحول میں گزارے، اور کتنی زحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو مدارس میں پڑھا کرتے ہیں. لیکن پھر بھی میرے نظریے کی ایک پائی کی ویلیو نہیں ہے مرجع کے سامنے. آیت اللہ کوئی سے یہ مسئلہ پوچھا جا رہا، اور اس سے پہلے آیت اللہ محسن الحکیم سے بھی بہت ہی آسان اور واضح مسئلہ. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس قسم کے لفظ رکھنے کا مقصد دوسروں کو ذلیل کرنا یا توہین کرنا ہے تو حرام، اور اگر نہیں، اس کا یہ مقصد نہیں بلکہ صرف ایک اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کرانے کے لیے یہ لفظ رکھا گیا تو بالکل جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں، چاہے مسجد کا نام ہو، چاہے امام باڑے کا نام ہو، چاہے کسی جماعت کا نام ہو، چاہے کسی علاقے کے مومنین کا نام ہو، اس میں قطعاً کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. سب ڈیپینڈ کرتا ہے نیت کے اوپر، اور نیتوں کو پروردگار بہتر جانتا. کوئی مجتہد بھی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ آپ کی نیت کیا، وہ جس کی نیت ہے وہ بہتر جانتا. اس اعتبار سے اگر کسی مسجد کا نام ہے خواجہ مسجد، اگر کسی امام باڑے کا نام ہے خواجہ امام باڑہ، اگر کسی جماعت کا نام ہے خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت، تو مرجع کے فتوے میں یہ قطعاً حرام نہیں ہے جب تک کہ اس کا مقصد کسی کو ذلیل کرنا یا کسی کی توہین کرنا نہ ہو. اور اگر یہ مقصد ہو تو صرف لفظ خواجہ ہی کیا، میں اگر لکھنؤ والا ہوں تو لکھنؤ والوں کا امام باڑہ ہے وہ بھی حرام ہو جائے گا. اگر کوئی بمبئی والا ہے تو بمبئی والوں کی جماعت بھی حرام ہو جائے گی. اگر کوئی پنجاب والا ہے تو ان کی جماعت بھی حرام ہو جائے گی. اگر کوئی ایرانیوں سے تعلق رکھتا ہے تو حسینیہ ایرانیان بھی حرام ہو جائے گا. وہ تو نیت کی بات ہے، نیت کو پروردگار بہتر جانتا. ظاہری فتویٰ دونوں مراجع کا، آیت اللہ حکیم کا بھی اور آیت اللہ کوئی کا بھی، میں نے خود بھی معلوم کیا اور ویسے بھی میں نے دیکھا ان کا نظریہ، تو یہی نظریہ کہ اس لفظ سے کسی کو اختلاف نہیں ہے. یہاں تک کہ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا اس میں بھی کوئی قباحت ہے اگر ہم لفظ شیعہ سے پہلے خواجہ کا لفظ لاتے ہیں، اس کو بعد میں لانا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ساری قباحت آپ کی نیت پر ہے اور ساری قباحت آپ کے ایٹیٹیوڈ پر ہے. فقط مسجد وہ واحد جگہ جس میں نام تو رکھا جا سکتا لیکن آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ فلاں آئے گا اور فلاں نہیں آئے گا. باقی مقامات پر ایون، یہ شریعت کی بات میں کر رہا ہوں، ایون انسان کو حق ہے کہ پابند کرنے کا. فرض کیجئے کہ میں ایک امام باڑہ بناتا ہوں اور میری نیت یہ ہے کہ وہ کراچی والوں کے لیے وقف کیا گیا، کراچی سے باہر کے آدمی کے لیے اس میں بیٹھنا حرام ہے، چاہے میں خاموش بھی رہوں لیکن حرام ہے اس کے اندر آنا. یعنی اسلام میں اس کو گناہ نہیں سمجھا کہ اگر کوئی آدمی کسی جماعت کو یا کسی امام باڑے کو ایک لمیٹڈ گروہ کے لیے بنائے، اسلام میں یہ حرام نہیں. وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں خود تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کو ڈسٹنگوش کر سکو، پہچان سکو، الگ الگ ہو سکے. چنانچہ آپ کثرت کے ساتھ دیکھیں، یہ مسئلہ فقہ کی کتابوں میں آتا کہ اگر ایک مسجد وقف کر دی گئی اور وہاں کا وضو خانہ ہے تو وہاں وضو کر کے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ دوسری مسجد میں جا کے نماز پڑھیں. نماز بھی اللہ کی ہے، مسجد بھی اللہ کی ہے، یہ وضو خانے کا پانی بھی اللہ کے لیے وقف کیا گیا. لیکن اگر اس مسجد کے لیے وقف ہے تو دوسری مسجد میں اس وضو سے نماز پڑھنا جائز نہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فلاں مسجد کے منتظمین تو بہت ہی زیادہ نیرو مائنڈڈ ہیں کہ ہم نے ان کے یہاں وضو کر لیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری نماز غلط ہو گئی ہے. نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. اگر ایک امام باڑہ میں نے وقف کیا ہے اپنے کراچی والوں کے لیے تو وہاں پہ کراچی سے باہر کا آدمی آ کر نماز پڑھے گا، اس کی نماز بالکل باطل ہے، مگر یہ حرام نہیں، یہ گناہ نہیں. ہاں، اگر خمس کی رقم سے کوئی چیز بنائی جا رہی تو اس کے اندر
نظر مسئلہ آ سکتا، یا مسجد ہے وہ سب کے لیے اوپن ہوتی، لیکن امام باڑے، لیکن یتیم خانے، لیکن جماعتیں، یہ اختیار ہے کہ دوسروں کو ذلیل کیے بغیر اپنے لمیٹڈ سورسز کو دیکھتے ہوئے انسان ایک لمیٹڈ گروہ تک محدود رکھے، اس کے اندر اسلام میں قطعاً کوئی قباحت نہیں، لیکن جہاں سے ذلیل کرنے کا عمل شروع ہوتا ہے، توہین کا عمل شروع ہوتا ہے، وہاں سے حرام ہو جاتا ہے، اور اس کا تعلق جیسا کہ میں نے بتایا کہ کسی جماعت اور کسی آرگنائزیشن سے بھی نہیں۔ اور یہیں پر میں ضمنی طور پر ایک آخری بات بتا کے آج کے اس موضوع کو ختم کروں۔ شاید اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ 3 دن سے میں اس مسئلے کی وضاحت کیوں کر رہا تھا۔ ایک آخری بات بتا کے میں ایک مسئلے کو مکمل کروں۔ علماء کرام کا مقام، علماء کرام کا احترام، علماء کرام کی عظمت، یہ تو ہر مسلمان یا مومن بچے کو معلوم ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود، اتنے احترام اور عظمت کے باوجود، اگر کوئی عالم کسی ایگریمنٹ میں آتا تو وہ بھی اس کا پابند ہو جاتا۔ مثلا اگر میں یہ ایگریمنٹ کرتا ہوں کہ آپ کے بچے کو 4 سے 5 بجے تک آگے قرآن پڑھاؤں گا اور اس کی اتنی میں فیس لوں گا، یہ میں ایگریمنٹ کرتا ہوں، اول تو مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر میں کرتا ہوں اور بجائے 4 بجے کے 4:30 بجے آ کے 5 بجے چلا جاتا ہوں، آپ کو پورا حق ہے کہ آپ مجھے روکیں اور مجھ سے کہیں کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں یا آپ گناہ کر رہے ہیں، کہ جو ایگریمنٹ ہوا اس کی پابندی ہر ایک کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے۔ یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے جو 3 دن سے میں کہہ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے کسی عالم کی توہین کر دی، آپ نے مثلا کسی مقدس اور مومن انسان کا دل توڑ دیا۔ یہ ہمارے یہاں بڑی خرابیاں ہوتی ہیں کہ لوگ مسائل کو سمجھے بغیر اپنا ذاتی نظریہ اور اپنے جذبات کو داخل کر دیا کرتے ہیں۔ احترام اپنے مقام پر، لیکن جو حق کا مسئلہ ہے وہ اپنے مقام پر، کیونکہ کراچی میں تو ایک عام وبا پھیلی ہوئی، ایک جماعت بنائی گئی، 10 آدمیوں کو ماہانہ اس میں ممبرشپ فیس دینا ہے، انہوں نے وعدہ کیا، نہیں دیتے، ہم ان سے لینے گئے، انہوں نے کہا آپ نے ہمارا دل توڑ دیا۔ یہ دل توڑنے کی کیا بات، قانون تم توڑ رہے ہو، شریعت کے اگینسٹ تم جا رہے ہو، اس لیے کہ جب تم نے ایک معاہدہ کیا تو اس کو ماننا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اسی سلسلے میں، کیونکہ بات سے بات نکلے گی تو بہت ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی بات، میں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف چونکہ خرابیاں ہیں، دونوں ایکسٹریم پہ لوگ پہنچے ہوئے، ایک اتنے وفادار اپنے ادارے سے کہ شریعت کو چھوڑنے کو شریعت کو چھوڑنے کو تیار، اور کچھ لوگ اداروں کے نام سے اتنے ڈرتے اور گھبراتے ہیں کہ ان اداروں کے اگینسٹ اتنا دور چلے جاتے ہیں کہ وہاں بھی شریعت نظر انداز ہوتی ہے اور شریعت کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، آخری مثال، یہ کوئی مثال نہیں، ایک جملہ جو میں نے بہت کثرت سے سنا۔ علی ابن یقطین کا واقعہ بہت مشہور کہ ایک مومن آتا ہے، ملاقات نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے کے اندر امام ملاقات سے انکار کر دیتے ہیں علی ابن یقطین سے، واقعہ مشہور۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر جائز و ناجائز کام کسی مومن سے کروائیں، غلط کام کسی مومن سے کروائیں، جہاں وہ منع کرے آپ پرچی پہ لکھ کے علی ابن یقطین کا نام بھیج دیں اور یہ سمجھیں کہ اسے تو آپ کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ یہ شریعت کا غلط استعمال ہے، یہ لوگوں کے دلوں سے مسائل فقہ کی اہمیت نکالنا، یہ لوگوں کو بقول معصوم کے بے غیرت و ڈھیٹ بنانا۔ جو اللہ نے جتنے واجبات و حرام رکھے اس سے بڑھ کر ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ ایون مستحبات کے اندر امر بالمعروف مستحب ہے، مگر وہ اس کی مرضی، وہ اگر مومن کا واجب حق ادا کر رہا، مستحب حق ادا نہیں کر رہا تو ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ شریعت کے آگے اپنی رائے کو، اپنے جذبات کو، یہاں تک کہ ان باتوں کو، کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی کہ چاہے آدمی اس کے خلاف عمل کر رہا ہو لیکن 10 مومنوں کے سامنے رکھیں وہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بالکل صحیح۔ جیسے مثلا میں نے ایک مسئلہ بتایا کہ ایک امام باڑہ بنایا ایک آدمی نے کراچی میں، مثلا انجمن حسینیہ ایرانیان یا اور ادارے، اس نے بنایا اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے، دوسرے لوگوں کو منع کیا۔ آپ جس مومن کے سامنے رکھیں کہ دیکھو وہ منع کر رہا، سب کہیں گے کہ وہ غلط کر رہا، جبکہ شریعت کہہ رہی ہے کہ وہ غلط نہیں کر رہا۔ اپنی اگر ذاتی دولت یا اپنے ساتھیوں کے پیسے جمع کر کے اس نے بنایا ہے تو اسے پورا حق، اسے پورا اختیار۔ اب 50 آدمیوں کے سامنے آپ یہ مسئلہ رکھیں، چاہے ان میں وہ لوگ بھی ہوں کہ جو سارا دن مومن کا حق توڑتے رہتے ہیں، مگر یہاں پر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ نہیں، اگر امام باڑہ بنایا ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کسی کو روک سکتا ہے؟ وہ نہیں، شرعاً ممکن ہے، جس کے لیے وقف کیا ہے ان کے علاوہ اور کسی کو حق نہیں۔ تبھی تو یہ مسئلہ آتا ہے جو آپ سنتے ہیں کہ یہ مائک ہے، اگر اس امام بارگاہ کے لیے وقف کیا گیا اور مدرسے میں استعمال ہو جائے تو حرام، اگر ایک قرآن یہاں کے لیے وقف کیا گیا ہے، مدرسے کے بچوں کو استعمال کے لیے دے دیا جائے تو یہ حرام، اگر ایک فرش یہاں کے لیے وقف کیا گیا تو وہ صحن میں لے جانا حرام ہو جاتا۔ یہ جو مسئلے فقہ کے ہیں وہ کیوں ہیں؟ اسی لیے ہے کہ پتہ چلے کہ اسلام میں ایک آدمی کے اپنے مال پر حق کی امپورٹنس کتنی، اسے حق ہے کہ وہ کہہ سکتا کہ یہ قرآن اس مسجد کے دروازے سے باہر نہ جائے،
اور ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم لینے سے انکار کریں، وہ یہاں رکھ کے جائے گا اور ہم کو لینا پڑے گا اور اس کو ماننا پڑے گا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دری میں اس امام بارگاہ کی ان 4 دیواروں کے لیے دے رہا ہوں، اس کے باہر نہیں جانا چاہیے تو وہ نہیں جا سکتی۔ یہ اسلام کے وقف کے مسائل ہے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی ہے، معذرت خواہ ہوں۔ مومن کی توہین حرام، مومن کی تذلیل حرام، اور مومن کی توہین چاہے زبان سے ہو، چاہے اشارے سے ہو، چاہے آنکھوں سے ہو، چاہے انداز سے ہو۔ بعض اوقات زبان سے آدمی کچھ نہیں کہتا، انداز ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ توہین مومن ہو رہی، وہ بہرحال حرام، وہ اپنی جگہ ایک گناہ۔ تو شریعت اتنی آسان چیز بھی نہیں کہ ہر آدمی اپنی مرضی سے اپنے مطلب کے مطابق شریعت کو بنانا شروع کر دے۔ شریعت کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہم کو پڑتی، اور یہی سبب کہ جو شریعت کے احکامات ہم تک پہنچانے والے، جو میرا اپنا موضوع تھا 3 دن وہ آج مکمل ہو گئے۔ ان تمام لوگوں سے معذرت خواہ جو ایک ایکسٹریم پر ہیں، ان سے معذرت خواہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہیں۔ میں نے صرف آیت اللہ خوئی کا فتویٰ آج آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس دن کی تقریر بھی صحیح ہے، آج کی تقریر بھی صحیح، اور اسی سلسلے میں قبر کے واقعات جو آ رہے تھے وہ کل سے شروع ہوں گے، اور اتفاق ایسا کہ وہیں پہ ہماری گفتگو رکی ہے قبر کے بارے میں، جہاں سے یہی توہین کا مسئلہ شروع ہو رہا تھا، وہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی توہین کرنا۔ تو انشاءاللہ کل سے لے کر چاند رات سے 1 رات پہلے تک قبر کے عنوان پہ گفتگو کی جائے گی۔ یہ تو بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ ہم قیامت اور جنت اور جہنم کے حالات اس سال بیان کر سکیں، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ کم سے کم قیامت تک کے حالات تو اس ماہ مبارک سیام کے مجالس میں مکمل ہو جائیں۔ تو شریعت اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ جتنی شریعت اللہ نے ہم پر واجب کی ہم اسی کو فالو کریں، ہمارے لیے ایک بہت بڑا کمال ہے۔ لیکن جو شریعت کو بچانے کے لیے آئیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کتنی احتیاط کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ بچے بھوکے ہیں زینب کے، لیکن پوچھ لیتی ہیں کہ یہ بتاؤ یہ زکوٰۃ ہے یا عام مدد ہے؟ اگر پتہ چل جائے کہ زکوٰۃ ہے، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ بچوں کا بھوک اور پیاس سے بلکنا، آدمی اس وقت سب چیزیں بھول جاتا، کیا شریعت اور کیا خدا اور کیا دین۔ لیکن آپ دیکھیں کہ راہ کوفہ میں، راہ شام میں کسی ایک مقام پر شہزادی زینب نے ایک خرما بھی، ایک کھجور بھی لے کے کسی بچے کو دی تھی، اس لیے کہ وہ شریعت کا مسئلہ۔ چلیں زینب نے نہیں دی تھی، لیکن آپ بچوں کو دیکھیں، بچوں کو دیکھیں کہ کس حد تک شریعت کو فالو کیا جا رہا۔ وہ بچے کہ جن پہ شریعت واجب نہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا کہ کربلا کے میدان کا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے کہ جب آخری خیمے کو آگ لگا دی گئی اور کافی دیر تک بیویاں باہر نہ آئیں، اور پھر ایک مرتبہ ساری سیدانیاں واہ جدہ اور واہ محمدہ کی فریاد بلند کرتے ہوئے خیمے سے باہر آ رہی۔ حمید ابن مسلم کہتا اس وقت میری نگاہ پڑی، ایک چھوٹی سی بچی ہے 5 یا 6 سال کی، جس کے کانوں سے خون جاری ہے، جس کے گالوں پہ تماچوں کے نشان نظر آ رہے ہیں، جس کے کرتے میں آگ لگ چکی ہے، آگ بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر عجیب بچی ہے، اسے کرتے کی آگ کا خیال نہیں ہے، بار بار ہاتھ سینے پہ مارتی ہے، اور کبھی کہتی ہے ہائے میرے بابا کہاں چلے گئے، کبھی کہتی ہے ہائے میرے چچا کہاں چلے گئے۔ میں گھبرا گیا، میری بھی چھوٹی بچی تھی، میں ڈرا ایسا نہ ہو کہ بچی آگ میں جل جائے۔ قریب پہنچا اور کرتے کو پکڑ کے آگ بجھانا چاہی، مگر اللہ رے پابندی شریعت، ایک مرتبہ وہ بچی 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے، بڑے جلال کے ساتھ مجھے دیکھتی ہے، خبردار میرے جسم کو ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ کی پوتی سکینہ ہوں، سکینہ نہ محرم میرا جسم نہیں چھو سکتا۔ اللہ رے پابندی شریعت، شہزادی ابھی تو آپ مکلف بھی نہیں ہیں، ابھی تو واجبات کے مسئلے بھی نہیں آئے، جان جانے کا خوف ہے، مگر کتنی پابندی۔ میں نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جسم نہیں چھونا ہے، فقط کپڑے کو پکڑ کے آگ بجھانا ہے۔ میں نے آگ بجھائی، بچی نے حیرت سے مجھے دیکھا، ایک مرتبہ کہا اے شخص تو اتنا مہربان لگ رہا ہے تو ایک مہربانی اور کر دے اور خدا کے واسطے مجھے نجف کا پتہ بتا دے۔ میں حیران ہو گیا، بچی کربلا میں نجف کا پتہ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بچی کہتی ہے تجھے کیا پتا، ارے نجف میں میرا دادا کائنات کا مشکل کشا دفن ہے، جاؤں گی دادا کی قبر پہ گروں گی۔ دادا آپ ہر ایک کے یتیموں کی مدد کرتے، مگر آپ کی سکینہ تماچے کھاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی، دادا آپ سکینہ کی مدد کو نہ آئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا میدان کربلا میں
جلتے ہوئے کرتے کے درمیان شہزادی سکینہ کی اس پابندی شریعت کا واسطہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے ذاتی خیالات اور قیاسات کو بھلا کے مکمل تیری شریعت کے پابند بن کے رہ جائیں۔ پروردگارہ کربلا والوں کی طرح ہمیں اپنے اور اپنی ولی اور اپنی حجت کے احکامات کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔